آپ نے نہیں دیکھا وہ ماحول کہ مسجدوں کے باہر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں کہ یہ نمازی نماز پڑھ کے نکلے گا، یہ نماز میں اس نے قرآن بھی پڑھا ہوگا، یہ قرآن کی تلاوت کر کے نکلے گا، تو جیسے یہ باہر نکلے گا تو کوئی بات کیے بغیر ہم اپنے بچوں پر دم کروائیں گے تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے، ان کو شفا مل جائے۔ سوچ تھی ہر دھرم کے ماننے والے کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی بھی یہ سوچ تھی۔ آج اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے، آج اتنی نفرت ڈال دی گئی ہے دماغوں کے اندر، آج اتنا زہر گھول دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی قوم صبر کر رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے، چاہے وہ ہندوستان کے مسلمان ہوں یا پھر فلسطین کے مسلمان ہو یا دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہندوستان کی اگر بات کی جائے نا میرے عزیزو، ایک وقت وہ تھا کہ ہندوستان کے اندر بھائی چارے کی مثال دی جاتی تھی، یعنی ہر قوم کے اندر ایک اتفاق ہے اور ایک مذہب والے دوسرے مذہب والے سے محبت رکھتے ہیں، کوئی کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن آج کی تاریخ کو اگر اٹھا کر کے دیکھا جائے، پچھلے 10-11 سال کی تاریخ کو اگر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو جتنا مسلم قوم کو ٹارچر کیا گیا ہے، اب آپ دیکھیں کہیں پر قرآن مقدس کو جلایا جاتا ہے، قرآن مقدس کے اوپر معاذ اللہ پیر رکھا جاتا ہے، اس کے اوراق کو پھاڑا جاتا ہے، کہیں پر آپ دیکھیں کوئی ایسا بدتمیز نکل کے آتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروفیٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کے بارے میں غلط جملے بولتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، یعنی ہر طریقے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، موویز بنائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف کلپ بنائی جا رہی ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن جو مسلمان ہے وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے، مسلمان شانتی کا درس دینے والا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو محبت کا، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، اس لیے تو ریلیجن آف پیس کہا جاتا ہے۔ ورنہ یار آپ دیکھیں قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے مسلمان، قرآن کے اوراق کو پھاڑنا تو الگ ہے، قرآن مقدس کے اوپر پیر رکھنا تو یہ الگ بات ہے، قرآن کے بارے میں کوئی غلط جملہ بھی بولے تو مسلمان اگر صبر کا دامن چھوڑ دینا تو اس کے ساتھ میں مسلمان کیا حشر کرے گا، اس کی نسلوں نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا۔ یار کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، تم ہمیں کچھ کہو، یعنی مسلمانوں کے ذاتی معاملات میں تم کچھ کہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن یاد رکھنا جب بات مذہب کی آئے گی، جب بات دین کی آئے گی، جب بات پروفیٹ آف اسلام کی آئے گی، جب بات مقدس کتاب قرآن مجید کی آئے گی، آپ گستاخیاں کرتے رہیں گے، غلط جملے نکالتے رہیں گے، کب تک ایسا ہوگا؟ مسلمان ہمیشہ تو برداشت نہیں کرے گا نا، یا تو ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے کہ جو کسی کے مذہب کے بارے میں اور کسی مذہب کی جو امپورٹنٹ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی غلط جملے نکالتا ہے تو اس کو سزا دی جائے، قانونی کارروائی ہو اس کے خلاف۔ اب آپ دیکھیں شخص ہے ایکس مسلم سمیر کے نام سے، جس کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، اور اس جیسے نہ جانے کتنے ایکس مسلم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ کچھ یہ پیسے کما سکیں، کچھ کر سکیں اپنی زندگی میں، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہاں مسلمانوں کے خلاف بھونکو، قرآن کی بے ادبی کرو، پروفیٹ اسلام کے بارے میں بولو، اللہ کے بارے میں غلط جملے نکالو، تو لوگ ہم سے جڑیں گے، اور لوگ ان سے جڑتے ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اور یہ ایکس جو مسلم ہیں یہ اس میں اگر آپ تحقیق کریں گے تو تھوڑے بہت ہی اس میں سچ نکلیں گے، باقی سب فیک ہیں۔ یعنی پہلے وہ مسلمان تھے ہی نہیں، کوئی اور مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ ادھر کمائی زیادہ ہو رہی ہے، لائیو آتے ہیں یوٹیوب پر اور بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح بکنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، پروفیٹ اسلام کے بارے میں۔ تو جو لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ انہیں پھر پیسہ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، تو ان کی 200-250 کمانے کی اوقات نہیں تھی، اب یہ دن کے لاکھوں کما رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے اچھا بزنس اور کیا ہو سکتا ہے۔
لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کے مذہب کے بارے میں اگر یہ لوگ کچھ کہیں یا کوئی بھی شخص کوئی بات کہے، کسی اور مذہب کی کتاب کو اگر انہوں نے جلایا ہوتا یا اس کے اوپر پیر رکھا ہوتا، اس کی ویڈیو بنا کر کے ڈالی ہوتی نیٹ پر، کسی اور مذہب کی کسی ہستی کے بارے میں جو ان کے نزدیک معزز ہستی ہے ان کی، اس کے بارے میں انہوں نے غلط جملے بولے ہوتے، تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، ابھی تک ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا، جیل کے پیچھے ان کو ڈال دیا جاتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو احساس کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے جو احساسات ہیں وہ احساس نہیں ہے، یعنی جس کو دیکھو مسلمانوں کے خلاف، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، نیتا ہو، راجنیتک انسان ہو، یا پھر فلمی دنیا والے ہوں، یا کوئی عام انسان ہو، یعنی ہر کوئی مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے، لیکن مسلمان ہے کہ پھر بھی صبر کر رہا ہے، اور صبر کرتا رہے گا مسلمان۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی بھی شخص ہے اگر کسی کے دھارمک معاملے میں کوئی بولتا ہے، کسی کی دھارمک کتاب کو غلط کہتا ہے، پھاڑتا ہے، یا اس کے اوپر پیر رکھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جلاتا ہے، یا کسی بھی دھارمک ہستی کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ اس کو سزا دیں، جو قانون کہتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کے حساب سے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، ورنہ قانون یہ بنا دیا جائے چاہے مسلمان کسی اور مذہب کے بارے میں بولیں یا کوئی اور مذہب والے مسلمانوں کے بارے میں بولیں تو ایسے شخص کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب مسلمانوں کے خلاف بولا جاتا ہے تو سب مزے سے سنتے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ میں۔ پیٹ تھپائی جاتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو ہر وقت مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو سپورٹ ملتی ہے، بڑے بڑے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو جب تک ایسے جانوروں کے خلاف، ایسے ذلیل انسانوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اس ملک کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ایکس مسلم ہیں جو آج قرآن کو جلا رہے ہیں، ایکس مسلم کے نام سے یہ جو سارے لوگ ہیں جو آج اللہ کے بارے میں، پروفیٹ اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنا نہ سمجھنا، کل کو یہ گیتا کو بھی جلائیں گے، کل کو یہ اور کسی مذہب کے ماننے والوں کو بھی تکلیف پہنچائیں گے، اور ان کی کتابوں کو اور ان کے نزدیک جو ان کی مقدس ہستیاں ہیں، ان کی معزز ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی غلط بولیں گے۔ یہ کسی کے نہیں، جو ناستک ہوتے ہیں وہ لوگ یہی کام کیا کرتے ہیں، انہیں ہر مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولنا ہے۔ بات اگر قرآن کی جائے تو کچھ سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، قرآن مقدس تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے ہر ایک حرف میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی قرآن کے پڑھنے والوں کے پاس جاتے، ان کا بچہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا تو ان سے جا کر کے وہ دم کروا کر کے آیا کرتے۔ قرآن پڑھنے والا سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے دم کرتا اور اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ آپ نے نہیں دیکھا وہ ماحول کہ مسجدوں کے باہر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں کہ یہ نمازی نماز پڑھ کے نکلے گا، یہ نماز میں اس نے قرآن بھی پڑھا ہوگا، یہ قرآن کی تلاوت کر کے نکلے گا، تو جیسے یہ باہر نکلے گا تو کوئی بات کیے بغیر ہم اپنے بچوں پر دم کروائیں گے تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے، ان کو شفا مل جائے۔ تو یہ سوچ تھی ہر دھرم کے ماننے والے کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی بھی یہ سوچ تھی۔ آج اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے، آج اتنی نفرت ڈال دی گئی ہے دماغوں کے اندر، آج اتنا زہر گھول دیا گیا ہے میرے عزیزو، آج اتنے پروپیگنڈے کے ساتھ میں کام کیا جا رہا ہے کہ ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے۔ قرآن کی تو بات بہت دور ہے، اگر کسی داڑھی ٹوپی والے کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے تو اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کب تک یہ ظلم و زیادتیاں ہوتی رہیں گی؟ کب تک مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ بکواس کرتے رہیں گے، موویز بناتے رہیں گے اور اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں غلط باتیں کرتے رہیں گے؟ ہم یہ گزارش کریں گے گورنمنٹ سے، چاہے وہ اتر پردیش کی گورنمنٹ ہو یا پھر اتراکھنڈ کا معاملہ ہو، کہیں کے بھی یہ لوگ رہنے والے ہیں، چاہے وہ ایکس مسلم ہو یا دیگر کوئی لوگ ہوں کہ جو بھونکتے ہیں ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بات کرتے ہیں قرآن کو مٹانے کی، قرآن کی حفاظت کی، تو یہ بات حقیقت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے نازل کیا ہے، اللہ نے فرمایا، اور ہم ہی حفاظت کریں گے اس کی۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک دو صفحات کو پھاڑ کر، ایک دو صحیفے کو بوسیدہ کرنے کے بعد میں، پھاڑنے کے بعد میں، تم سمجھتے ہو تم نے قرآن کو مٹا دیا؟
قرآن کو مٹا دیا تم نے، سارے صحیفے اپنے پاس لے جاؤ، سب اکٹھے کر لو اور کہیں لے جا کر کے رکھ دو، پھر بھی تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے ہو، کیونکہ قرآن مسلمان کے بچوں کے سینوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ حفاظت فرما رہا ہے قرآن مقدس کی۔ تمہاری 7 نسلیں بھی کوشش کریں تب بھی قرآن کو نہیں مٹا سکتی ہیں، قرآن کے ایک حرف کو نہیں مٹا سکتی ہیں۔ صرف اوراق کو پھاڑ دینا، ایک آدھ صحیفے کو بوسیدہ کر دینا، یہ قرآن کو مٹانا تو نہیں ہے نا۔ اور یہ خاصیت، یہ کوالٹی صرف قرآن مقدس کے اندر ہے، اور مذاہب کی ماننے والوں کی کتابوں کو اگر اکٹھا کر کے کہیں لے جایا جائے تو سب بھول جائیں گے، کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا کہ کوئی کتاب تھی، لیکن قرآن لے جاؤ، سارے قرآن، سارے صحیفے جو لکھا ہوا ہے سب لے کر کے چلے جاؤ، لیکن قرآن باقی رہے گا مسلمانوں کے سینوں کے اندر، حفاظ کرام کے اندر، جو حفاظ اپنے سینوں میں قرآن کو بسائے ہوئے ہیں۔ ان سینوں کو کیسے مٹاؤ گے؟ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔